الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو امام الموحدین اور امام الحنفاء بنایا، اور بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو آخری نبی محمد ابن عبداللہ علیہ السلام پر کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی دعوت لے کے آئے، اور جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی ہمیں تاکید فرمائی، اور جو صورت میں بھی اور سیرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے بہت مشابہ تھے۔ گزشتہ ہفتے ہمارا درس ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہوا تھا، اور آپ کی زندگی سے متعلق اور آپ کے فضل و مقام سے متعلق اور آپ کی دعوت سے متعلق چند باتیں ہوئی تھیں، اور اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کہ ہمیشہ ایک جانب خیر کی طاقت ہوتی ہے اور دوسری طرف شر کی طاقت ہوتی ہے، اور خیر اور شر اور نیکی اور بدی اور اچھائی اور برائی کا ہمیشہ ٹکراؤ رہتا ہے۔ یہ ٹکراؤ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، اور کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹکراؤ کے ساتھ کیا رویہ اپنایا، کس طرح سے اس سے نبردآزما ہوئے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پچھلے درس میں سورہ مریم کی چند آیات پڑھی گئی تھیں، اور اس کا معنی بھی ہم نے دیکھا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرا ابا جان، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، مجھے خوف ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں کو چھوڑ رہے ہو؟ کیا تم ان سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ آپ سن لو کہ اگر تم اپنی اس بات سے باز نہیں آئے، اگر تم اپنی اس دعوت سے رکے نہیں، تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا، تم مجھے چھوڑ دو، تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا، آپ پر سلامتی ہو، آپ میری طرف سے کسی مصیبت کا خطرہ محسوس نہ کریں، آپ کو میری طرف سے سلامتی ہے، میں اپنے رب سے بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ آیات کا مختصر معنی ہوا۔ ان آیات میں تھوڑی سی مختصر تشریح ہوئی تھی، آج کچھ اور فوائد ہم اس کے بیان کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں بھلائی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جس کو ہم حق کی طرف بلا رہے ہیں، جو اگر ہم سے جو ہے ایک درجہ رکھتا ہے، جیسے والد کا درجہ ہے، اگرچہ وہ کافر ہو، تو دعوت دیتے ہوئے ہم دعوت تو انہیں دیں گے، حق بات تو انہیں پہنچائیں گے، حق بات پہنچانے میں کمی کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی طرح کی اذیت نہیں پہنچائیں گے، اور انہیں صاف صاف ہم کہہ دیں گے کہ آپ ہمارے تعلق سے بے فکر رہیے، ہم آپ کو کسی طرح کی تکلیف پہنچانے والے نہیں ہیں، اگرچہ آپ ہم سے دشمنی ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اسی طرح سے ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو کافر ہے، کافر کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے، ہدایت کی دعا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو والد سے کہا کہ میں آپ سے اپنے رب کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تو یہ بخشش کی دعا ہے،
बख्शिश की दुआ तो मना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ठिकाना जहन्नम बना दिया है। लेकिन इसके मफहूम में ये बात दाखिल है कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप वो काम करने लग जाएं जिससे आपकी बख्शिश हो जाए, यानी आप हिदायत के रास्ते पे आ जाएं ताकि आपकी बख्शिश हो जाए। इससे मालूम होता है कि जो लोग अल्लाह की तरफ बुलाते हैं वो बड़े मेहरबान होते हैं, वो बड़े दयालु होते हैं, उनके दिल में उनका दिल बहुत बड़ा होता है। वो थोड़ी थोड़ी बातों को अपने दिल पर नहीं लेते, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाना ही अपना सबसे बड़ा मिशन और सबसे बड़ा काम समझते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी तरह से ये कहा कि मुझे खौफ है आपके बारे में, कहीं आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़ ले। तो ये क्या था? हमदर्दी थी, ये खैर खाही थी कि आप अल्लाह के अजाब में न पड़ जाएं। और आप देखें वो हदीस भी याद करें जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, सही बुखारी सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी का वाक़या बयान कर रहे थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे कि उस नबी को उनकी कौम ने इस कदर मारा कि उनका चेहरा खून आलूद हो गया, और वो अपने चेहरे से खून पोंछते जाते थे और कहते जाते थे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम के लोगों को माफ़ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं, ये अज्ञानी हैं, ये नादान हैं, इन्हें पता नहीं है कि अल्लाह कौन है और उसके नबी का क्या मकाम है। न अल्लाह को पहचानते हैं, न अल्लाह के नबी को पहचानते हैं, न उस दावत को पहचानते हैं, इसलिए वो ये हरकत कर रहे हैं। ऐ अल्लाह इन्हें समझ दे दे, ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, ऐ अल्लाह इन्हें सही रास्ते पे ला दे। तो एक दाई जो अल्लाह अपने वालिद से कि ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आ गया है जो इल्म आपके पास नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बेइल्म हो, इल्म मेरे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन वो इल्म ख़ास जो मेरे पास इस मामले में आया है, अल्लाह की पहचान के मामले में आया है, वो इल्म आपके पास नहीं है। आप लिहाजा आप मेरी पैरवी कीजिए, आप मेरी बात मानिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। इससे इल्म की फजीलत मालूम होती है कि जिसके पास इल्म हो उसकी पैरवी होनी चाहिए, चाहे भले ही जिस शख्स के पास इल्म नहीं है, इल्म वाले से उम्र में बड़ा ही क्यों ना हो, इल्म वाले से मकाम में बड़ा ही क्यों ना हो। वालिद का मकाम बेटे से बड़ा है, तो चाहे मकाम बड़ा हो, पद बड़ा हो, मर्तबा बड़ा हो, लेकिन जिसके पास इल्म है उसकी पैरवी होनी चाहिए, उसकी इताअत होनी चाहिए, उसकी बात मानी जानी चाहिए। ये इन आयात से हमें मालूम होता है। इसी तरह से इन आयात में एक बात ये भी मालूम होती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद के साथ इतना अच्छा मुआमला किया कि उनको बार बार अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान कह के समझाया, और उनके ना मानने के बावजूद उनके साथ अच्छा ही रवैया अपनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा बेटा दिया जो निहायत फरमाबरदार है। आदमी जैसा अपने बाप के साथ करता है, उसके बेटे उसके साथ वैसे ही करते हैं। तो अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, आप जैसा करेंगे वैसा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपके लिए बदला मुकर्रर है। चुनांचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को इस तरह से अल्लाह की तरफ बुलाया, तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो बेटा दिया जो निहायत सब्र वाला था, निहायत फरमाबरदार था। यहाँ तक कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम क्या कहते हो? तो बेटे ने कहा, बेटा जानता था कि मेरा बाप नबी है और नबी का ख्वाब सच्चा होता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, इसलिए बेटे ने कहा या अबती फ़अल मा तुअमर, ए मेरे अब्बा जान, जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे, मुझे आप डटे रहने वाला पाएंगे, मुझे आप पीछे हटने वाला नहीं पाएंगे। सब्र माने डटे रहने वाला, सब्र माने वो जो अड़ा रहे, पीछे ना हटे, वो सब्र है। तो कहा मैं इस पर डटा रहूंगा, मैं अड़ूंगा नहीं, मैंने कह दिया कि अल्लाह का जो हुक्म है आप उसे कर गुजरे, मैं सब्र करने वाला, मैं उस पर जमे रहने वाला हूँ, मैं इस पर साबित कदम रहूंगा। तो ऐसा बेटा दिया क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के साथ खैरखाही का मामला किया था, जो है उनके साथ बेहतरी का मामला किया था। इसी तरह से आप देखें कि इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी, वहाँ पर भी जब इब्राहीम, आप वाक़या पूरी तरह जानते हैं कि किस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को और अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ दिया था, और उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम वहीं रहते रहे, वहीं शादी कर दी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आया करते थे शाम से मक्का देखने के लिए कि मेरा बेटा, मेरी बहू क्या किस हालत में है,
ابراہیم علیہ السلام آئے اور اس کے بعد آپ کو قصے کی تفصیل جانتے ہیں. آخر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اپنی بہو سے کہا، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ جب میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا تو نہیں کہا اس لیے کہ اس عورت کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، کہا جب اسماعیل آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے اپنا چوکھٹ تبدیل کر دینا. باپ کا فرما بردار بیٹا، باپ نہیں موجود ہے، خبر ملی، تیسرے کے واسطے سے خبر ملی، اس کے باوجود اس نے نافرمانی نہیں کی. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرے باپ تھے ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے سے الگ کر دوں، چنانچہ اس کو الگ کر دیا. تو یہ فرما بردار بیٹا ملا کس نتیجے میں؟ کیونکہ خود ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ اگرچہ وہ کافر تھے، کفر کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، بہتر معاملہ کیا. تو یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اب دعوت پہ آتے ہیں کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے توحید کی سمجھ عطا فرمائی تھی اور انہیں علم و حکمت سے نوازا تھا. اور اسی علم و حکمت کا نتیجہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو سمجھانے گئے تو سمجھانے کا وہ انداز اختیار کیا جس میں بظاہر تنازل تھا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد آپ کی بات مان کے آپ کو سمجھائیں. کتنا پیارا انداز، حکمت کا انداز، سمجھداری کا انداز کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 79 تک اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کیجئے اس اہم واقعے کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں؟ کیا آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی سب کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اس سے زیادہ کھلی ہوئی گمراہی کیا ہے کہ آپ ایسی چیز کی عبادت کریں جس کو آپ اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، جس طرح چاہیں بنا دیں، چاہے لمبی ٹانگ کر دیں چاہے چھوٹی کر دیں، چاہے ناک بڑی سی کر دیں چاہے چھوٹی سی کر دیں، جب چاہیں اسے توڑ کے دوسری شکل دے دیں. وہ نہ آپ کو کچھ نفع پہنچا سکتا ہے نہ آپ کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ نہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں یعنی وہ ناقص ہے. اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ کامل کی ہونی چاہیے، جو قدرت والا ہے، جو علم والا ہے، جو آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، جو آپ کی مصیبتیں دور کر سکتا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے. تو آپ بت کی عبادت کرتے ہیں، یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، راستے سے بھٹکی ہوئی چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی سلطنت میں جو کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں وہ نشانیاں دکھائیں تاکہ ان کا یقین اور بڑھ جائے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تارا دیکھا. ایک تارا مطلب وہ تارا باقی تاروں کے مقابلے میں زیادہ روشن تھا، زیادہ چمکدار تھا. ابراہیم علیہ السلام کی اس تارے پہ نظر گئی جو بقیہ تاروں کے مقابلے میں زیادہ روشن تھا، زیادہ چمکدار تھا. انہوں نے کہا ھذا ربی، یہ تارا میرا رب ہے، یہ دیکھو سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ چمکدار ہے، سب سے زیادہ روشن ہے، یہ تارا میرا رب ہے، یہ تارا میرا مالک ہے، یہ تارا ایسا ہے کہ جس کی پوجا ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کس لیے کہا تھا؟ کیونکہ ان کی قوم تاروں کو پوجتی تھی، ان کی قوم چاند کو پوجتی تھی، ان کی قوم سورج کو پوجتی تھی، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے ایسا کہا تھا. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حق کو تلاش کرنے کے لیے پہلے تارے کی پوجا کیے، پھر اس کے بعد چاند کی پوجا کیے، پھر سورج کی پوجا کیے، پھر بعد میں توحید تک پہنچے. اعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بار بار قرآن پاک میں برات ذکر کی ہے. ولم یکن من المشرکین، وہ کبھی مشرکوں میں سے نہیں، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آتیناہ رشدہ من قبل، ان کو ہم نے بچپن ہی سے رشد، ہدایت، علم، حکمت عطا کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلیٰ سبیل التنزل کہا تھا، سامنے والوں کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ یہ تارا دیکھو جو اتنا روشن ہے، تم سارے تاروں کو پوچھتے ہو نا، میرا ماننا ہے جو سب سے بڑا ہو، جو سب سے چمکدار ہو، جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، اس کی پوجا ہونی چاہیے. اس لیے انہوں نے سارے تاروں کو چھوڑ کر ایک تارے کو اختیار کہا ھذا ربی،
یہ تارا میرا رب ہے، سارے تارے نہیں، صرف ایک تارے کو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ تارے کا نتیجہ کیا ہونے والا تھا، وہ بھی ڈوب جانے والا تھا۔ چنانچہ وہ بھی جب چاند نکلا تو اس کے سامنے اس کی روشنی پھیکی پڑ گئی اور وہ ڈوب گیا۔ تو اس وقت جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب وہ تارا ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہیں، میں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ کیوں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کر سکتا؟ آگے بیان آئے گا، آگے انشاءاللہ اس وقت بتائیں گے کہ کیوں جو کچھ دیر نکلے اور پھر ڈوب جائے، کچھ دیر زندہ رہے پھر مر جائے، کچھ دیر موجود رہے پھر غائب ہو جائے، کچھ دیر آپ کا راستہ بتائے اس کے بعد رفو چکر ہو جائے۔ ایسے قائد، ایسے رہنما، ایسے معبود ہمیں نہیں چاہیے، جو ڈوب جائے، جو غائب ہو جائے، جو مر جائے، جو ظاہر ہو کر کے فنا ہو جائے، ایسے معبود ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اس کے بعد جب دیکھا چمکتے ہوئے چاند کو جو کہ ان سے کہیں زیادہ روشن تھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ میرا مالک ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بھی ڈوب گیا، اتنا چمکدار، اتنا روشن، اتنا بڑا تھا، اگر میرا راستہ، مجھے میرا رب راستہ نہیں دکھائے گا تب تو میں بھٹک جاؤں گا، راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ مجھے اپنے رب کی ہدایت ہر لمحہ چاہیے، ہر گھڑی چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں ہر صلاح میں، ہر صلاۃ کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ دکھا دے، سیدھی راہ پہ چلا دے، سیدھی راہ کی توفیق دے دے۔ ہر مسئلے میں، زندگی کی ہر سانس میں ہم تیری ہدایت کے محتاج ہیں، چاہے ہدایت توفیق ہو، چاہے ہدایت ارشاد ہو۔ تیری توفیق بھی چاہتے ہیں اور تیری رہنمائی بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کہی اگر اللہ راستہ نہیں دکھائے گا، اگر میرا معبود مجھے راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھٹک جاؤں گا۔ تو مجھے ایسا معبود نہیں چاہیے جو ڈوب جایا کرے، جو غائب ہو جایا کرے۔ اس کے بعد میں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ جب تارا بھی ڈوب گیا، اس کے بعد چاند بھی ڈوب گیا، اس کے بعد سورج نکلا جو زیادہ روشن تھا، زیادہ چمکدار تھا، زیادہ بڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سورج، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ عبادت اس کی ہونی چاہیے جو سب سے بڑا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہی چیز یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا نہیں تھا۔ ان لوگوں کی نظر میں جو چاند کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، تاروں کو پوجتے تھے، تارے اور چاند اور سورج میں، ان تینوں میں سورج سب سے بڑا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے معبودوں میں جو سب سے بڑا معبود ہے وہ معبود ہونے کے لائق ہے، لیکن اگر سب سے بڑا معبود بھی معبود ہونے کے لائق نہ ہو تو پھر اس سے جو بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس بڑے کو تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو، اس کے لیے سر جھکاؤ، اس سے دعا مانگو، اس سے امیدیں لگاؤ، اس سے ڈرو جو سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ سورج سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا مالک ہے۔ فلما افلت، اور جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے بہت واضح انداز میں کہا اے میری قوم کے لوگوں سن لو، تم جو شرک کرتے ہو اس شرک سے میں بری ہوں، بیزار ہوں، لا تعلق ہوں، میں یہ شرک نہیں کر سکتا۔ نہ سورج کو پوچھ سکتا ہوں، نہ چاند کو پوچھ سکتا ہوں، نہ تاروں کو پوچھ سکتا ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں پھر ڈوب جاتے ہیں، جو اپنے آپ مالک نہیں ہیں، جن کو کوئی اور چلا رہا ہے، جو کسی اور کے حکم سے نکلتے ہیں، کسی اور کے حکم سے ڈوبتے ہیں، جو ایک وقت زندہ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، ان سے دعا مانگا جائے، ان کے لیے چڑھاوے چڑھائے جائیں، ان کے لیے عبادت کے مراسم کیے جائیں، ان کے لیے قربانیاں کی جائیں، یہ اس لائق نہیں ہے۔ اس لائق کوئی اور ذات ہے۔ وہ ذات کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ہر طرف سے کٹ کے، اپنا چہرہ ہر طرف سے موڑ کے اس اللہ کی طرف اپنا چہرہ لے جا رہا ہوں، اپنا رخ کر رہا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ جو لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں یا سورج کی پوجا کرتے ہیں یا تاروں کی پوجا کرتے ہیں یا مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں
یا زندہ یا مردہ انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ان کو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں زمین و آسمان پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، ایک۔ ربوبیت، توحید ربوبیت یہ تقریباً ہر جگہ، ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، کہیں گے وہ جو سب سے بڑا ہے اکیلا، وہ اس نے پیدا کیا۔ ان لوگوں کے بارے میں وہ نہیں کہتے کہ زمین و آسمان پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے، ہر طرف سے میں اپنا رخ ہٹا کر کے اس رب کی طرف اپنا رخ کر رہا ہوں، اسی کی طرف میں اپنا چہرہ جھکا رہا ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں جو اس رب کو چھوڑ کر یا اس رب کے ساتھ ساتھ اور کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریک کریں، میں ایسا نہیں ہوں۔ آپ اس میں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عبادت کا صاف صاف انکار کیا، اس میں کسی طرح کی نرمی نہیں برتی، شرک کے معاملے میں نرمی نہیں، اس کو بیان کیا جائے یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، اس کی وضاحت میں، اس کو صاف صاف بیان کرنے میں، اس کو صاف صاف سمجھنے میں کوئی نرمی نہیں ہے، مداہنت نہیں ہے کہ نہیں یہ بھی چلے گا یہ بھی چلے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ توحید اور شرک کے معاملے میں بہت وضاحت کے ساتھ صاف صاف کہہ دیا جائے گا یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، تم شرک پہ رہو تمہاری مرضی، لیکن مجھ سے چاہو کہ میں شرک کروں میں نہیں کر سکتا، میں توحید پہ رہوں گا، میں اس کو یقین کے ساتھ جانتا ہوں، میں نے گواہی دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے میں تو توحید پہ رہوں گا، جو چاہے شرک پہ رہے، لیکن میں اسے بتاؤں گا کہ تم جس راستے پہ ہو وہ شرک ہے، وہ توحید نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے بتایا۔ پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے، آپ دیکھیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت یاد دلائی، ربوبیت جو ہر کوئی مانتا ہے، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہونا، یہ سب مانتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد شرک کرتے ہیں، کبھی واسطے کے نام پر، کبھی وسیلے کے نام پر، کبھی اوتار کے نام پر، کبھی اور کسی نام پر، مختلف ناموں پر شرک میں چلے جاتے ہیں، ورنہ پیدا کرنے والا ایک کو مانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 55 سے 56 دیکھیے کہ جب ان لوگوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام ابھی نوجوان اور جس سے سب محبت کرتے ہیں اور جو سب سے جو ہے ممتاز ہیں، منفرد ہیں، سب ان کو چاہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہنا شروع کیا تو انہوں نے کہا ابراہیم آپ تو ہمارے درمیان سے پیدا ہوئے، آپ کے باپ بھی یہی مورتی بناتے اور بیچتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہماری مورتیوں کا کیسے انکار کرنے لگے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم واقعی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہو یا ہنسی مذاق میں کہہ رہے ہو؟ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تم سچ مچ یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ بت کسی لائق نہیں ہے، یا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، سچ مچ کہہ رہا ہوں، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم وانا علی ذلکم من الشاہدین، میں سچ مچ کہہ رہا ہوں کہ تمہارا رب، میرا رب، زمین و آسمان کا رب صرف ایک اللہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اس کا گواہ ہوں، میں اس کا گواہ ہوں۔ آپ جب کسی بات کی گواہی دیتے ہیں تو اس کا آپ کو پکا علم ہوتا ہے، آپ اس گواہی کے نتیجے میں جو بھگتنا ہو اس کے لیے تیار رہتے ہیں، آپ اس کو پوری یقین کے ساتھ وہ بات کہتے ہیں۔ تو میں گواہ ہوں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات پر گواہ ہوں۔ یہ شہادت حق ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے کہ اپنی قوم کے لوگوں پر کس طرح سے حجت قائم کی اور کس طرح سے انہیں توحید سمجھایا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 سے 73 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی خبریں سنا دیجئے، تلاوت کر دیجئے، بتا دیجئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اپنے باپ سے پوچھا، اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو، کس سے دعائیں مانگتے ہو، کس کے آگے سر جھکاتے ہو، کس سے پرارتھنا کرتے ہو، کون ہے وہ، کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وہ بھی بہت صاف صاف قوم کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں ہم انہی بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے پاس میں ہم بیٹھے رہتے ہیں مجاور بن کر کے، یا اسی کا جو ہے ان کی خدمت گزار بن کر کے ہم انہی کے پاس بیٹھتے ہیں اور انہی سے خیر کی امید لگاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، جب ان سے دعا مانگتے ہو تو یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں، تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون،
کیا یہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے سورہ عنکبوت کی 17 اور 18 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، رزق بھی اسی اللہ سے مانگو اور اسی کی عبادت بھی کرو۔ وہی رزق بھی بارش وہی برساتا ہے، پودے وہی اگاتا ہے، پودوں میں پھول پھل وہی پیدا کرتا ہے۔ وہ نہ چاہے تو پودے اپنی مرضی سے پھول پھل یا زمین اپنی مرضی سے پھول پھل نہیں اگا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بارش برساتا ہے، جو پودے اگاتا ہے، جو پھول اور پھل پیدا کرتا ہے۔ رزق بھی اسی سے مانگو اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرو۔ واشکروا لہ، اور اس کا شکر گزار بن کے رہو۔ الیہ ترجعون، سب کو اسی کی طرف پلٹ کے جانا۔ اور سب سے بڑا اللہ کی شکر گزاری، سب سے بڑی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا سب سے بڑی شکر گزاری۔ اللہ پہ ایمان لانا یہ شکر گزاری ہے، اس کے بغیر اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آدمی اس کو رب مانے گا، اس کو مالک مانے گا، اس کو معبود مانے گا، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے گا اور اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا، زبان سے بھی اس کا اعتراف کرے گا، دل سے بھی اس کا اعتراف کرے گا، تب شکر کا حق ادا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اسی رب کی عبادت کرو اور اسی کے شکر گزار بنو، اور یہ یاد رکھو کہ اسی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے دوبارہ اس کے پاس تمہیں پہنچنا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ایک داعی کے لیے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں اللہ کی طرف بلا دیا، میں نے اللہ کی دعوت تمہیں پہنچا دی، اگر تم اس کی تصدیق نہیں کرتے، اگر تم اسے جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی وہ قومیں گزر چکی ہیں جو اسے جھٹلاتی رہی ہیں۔ آج تم پہلے نہیں ہو جو حق کا انکار کر رہے ہو، جو توحید کو چھوڑ رہے ہو۔ اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والوں نے نہیں مانا، نہ ماننے والوں نے انہیں جھوٹا بھی کہا۔ لیکن کیا ہوا؟ نبی کا کام تو یہ ہے کہ کھل کر کے اپنی بات پہنچا دے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کا صرف اتنا کام ہے کہ کھلم کھلا اپنی دعوت پہنچا دے۔ اس کا یہ کام نہیں ہے کہ منوا لے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ شرک چھوڑوا دے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ توحید کے راستے پہ چلا دے۔ توحید کے راستے پہ کون چلا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، چاہے تو چلائے چاہے نہ چلائے۔ اللہ جسے چاہے اپنی توفیق سے نوازے، اس کا فضل و کرم ہے جو اس نے ہمیں ایمان کی روشنی عطا فرمائی۔ اللہ جسے چاہے اپنی توفیق سے محروم کر دے اور انہیں اندھیرے ہی میں رکھے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ اللہ جس کے ساتھ چاہے وہ معاملہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رسول کا کام ہے صرف پہنچا دینا، تسلی ہے کہ ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں، ماننے والے مانیں، نہ ماننے والے نہ مانیں، ہمیں اس کے پیچھے غمزدہ ہو کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کہنے میں اگر ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو یقیناً وہاں ہم کوتاہی کے مرتکب ہیں۔ جس کوتاہی سے، جس کمی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں حق کی بات حق بات توحید کی بات کھل کر کے بتانا چاہیے اور پہنچانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنا بڑا ذریعہ دیا ہے ہمیں حق بات پہنچانے کا کہ جس ذریعے کو روکنے کی جو ہے شیطان ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ ذریعہ کیا ہے؟ اذان۔ اذان میں ہمیشہ اعلان ہوتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ۔ تو ہماری اذان تو دعوت تامہ ہے، اللہم رب هذه الدعوت التامہ، یہ مکمل دعوت ہے۔ اذان صرف کوئی آدمی سمجھا دے، اس نے پورا دین سمجھا دیا۔ اتنی بڑی دعوت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھی اذان کا معنی مطلب نہیں سمجھتے۔ یہ کتنی بڑی کمی ہے ہمارے۔ جب ہم خود نہیں سمجھیں گے تو دوسرے کو کیسے سمجھیں؟ آج میں ایک کمپنی میں درس دینے گیا، میں نے کہا چلو ایک روم میں گھستے ہیں۔ اس روم میں سب مسلمان رہتے ہیں، سب مسلمان ہیں، نام کیا ہے؟ فلانا فلانا فلانا، جو بھی مسلمانوں کا جیسا نام ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو چلو درود شریف سناؤ۔ کسی کو درود شریف نہیں معلوم، میں نے کہا درود شریف تو بڑی چیز، میں نے پوچھ لیا، چلو اچھا کلمہ سناؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک بندہ بھی نہیں سنا سکتا، پھر وہ کس کی ذمہ داری؟
آپ اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھیں ایسے لوگ ہیں جو کلمہ نہیں جانتے ہیں، اور اگر کلمہ عربی میں جانتے ہیں تو ترجمہ نہیں جانتے، اس کا معنی نہیں جانتے۔ یہ کلمہ ہمارے اور اللہ کے بیچ کا ایگریمنٹ ہے، اپنا ایگریمنٹ ہی نہیں پتہ۔ دنیا میں بھی ہم ایسے ناکارہ اور آخرت کے معاملے میں بھی ناکارہ۔ کتنے لوگ دنیا کا بھی ایگریمنٹ نہیں پتہ ہوتا، میرے اور کفیل میں کیا ایگریمنٹ ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ اور آخرت میں اللہ کے ساتھ ہمیں کیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، اللہ کے ساتھ ہمارا عقد ہے۔ اور جو شخص اس توحید پہ قائم ہو کے اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص اس وعدے کو وفا نہیں کرے گا، اللہ چاہے گا جیسے جیسے اس کے یہاں کمی ہوگی اس اعتبار سے اللہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو ایک ایک چیز کی گرفت کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، اگر ان چیزوں کا ارتکاب کیا تب تو اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، یقیناً انہیں معاف نہیں کرے گا جو شرک میں پڑیں گے اور اللہ کے اس وعدے میں کمی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس دعوت میں، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان اللہ کی عبادت کا محتاج ہے۔ کوئی ایسا نہیں، کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ دنیا یوں ہی پیدا ہو گئی، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہو۔ جو ایسا کہتے ہیں وہ اپنے دل سے لڑتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیوں مر جاتے ہو، زندہ کیوں نہیں رہتے؟ کون ہے تمہیں موت دیتا ہے؟ کون ہے تمہیں جس نے تمہیں زندگی دی ہے؟ تم نے خود کہا تھا، تم خود چاہے تھے کہ فلاں جگہ میں پیدا ہو جاؤ، فلاں ماں باپ کے جو ہے میرے فلاں مرد میرا باپ بنے، فلاں عورت میری ماں بنے، فلاں میرا چچا بنے، تم نے خود اختیار کیا تھا۔ یہ کس نے اختیار کیا؟ کس نے تمہیں اس طرح پیدا کیا؟ آج کہتے ہو نہیں خود بخود ہو گیا۔ خود بخود کیسے ہو گیا؟ ان سے زیادہ جو ہے عقل سے خالی، عقل سے عاری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو یہ کہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی۔ خود بخود یہاں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا خود بخود۔ تو اس لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں یہ چیز بہت واضح ہے کہ انسان ڈھونڈتا ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں، اور اس ڈھونڈنے میں وہ غلطی پہ چلا جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت میں لگ جاتا ہے، صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان صحیح راستے پر رہے اور ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ ابراہیم علیہ السلام جوان تھے، بہادر تھے، ہمت والے تھے۔ اس سے جوانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ کام توحید کو سمجھنا اور توحید پہ عمل کرنا اور توحید کی طرف بلانا، یہ کام جوان جس طرح کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جوانوں کی ذمہ داری اس معاملے میں سب سے زیادہ بڑی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ جو لوگ صحابہ کرام شروع میں ایمان لائے، جن کی بڑی تعداد تھی، اس میں اکثر جوان تھے۔ کتنوں کو تھوڑی سی داڑھی نکلی تھی، کسی کو بالکل چند بال مونچھوں کے اگ رہے تھے، اور کوئی جو ہے پورا جوان ہو چکا تھا۔ تو جوانوں نے ہی اس دین کو سیکھا، سمجھا، عمل کیا، آگے بڑھایا۔ اس لیے اس معاملے میں جوان جو کردار ادا کر سکتے ہیں دوسرے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اس ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے میں جو ایک بہت بڑی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ماں باپ کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلنا یہ سب سے خطرناک چیز ہے، جس کو کہتے ہیں اندھی تقلید۔ اندھی تقلید میں پڑے رہنا کہ یہ میرے ماں کا راستہ ہے، یہ میرے باپ کا راستہ ہے، یہ میرے چودھری کا راستہ ہے، یہ میرے لوگوں کا راستہ ہے، یہ میرے ملک کا راستہ ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ علم والا علم کے ساتھ جب کوئی بات بتائے تو جو بے علم ہے، یہ جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ علم والے کی بات مانے، نہ کہ تقلید پہ اڑا رہے۔ نہیں میرے ماں باپ نے ایسے کہا، میرے دادا نے ایسے کہا، میرے پرکھوں نے ایسے کہا، میرے پروجوں نے ایسے کہا، میں تو اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں، بے علم کی ذمہ داری ہے کہ علم والے کی پیروی کرے۔ تو یہ تقلید ہی کی وجہ سے اور ماں باپ کے راستے پر اندھا دھند، بلا دلیل، بلا حجت، بلا برہان چلنے کی وجہ سے انسان اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کہتی تھی بار بار؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ جب ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہی کہتے کہ باپ دادا کو ہم نے ایسے پایا، ایسے ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ جواب، یہ کارآمد جواب نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو کان دیا ہے، اللہ نے آپ کو عقل اور شعور سے نوازا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کریں سمجھ بوجھ کے کریں، بھیڑ چال نہیں کہ ایک بھیڑ جدھر نکل گئی ساری بھیڑیں پیچھے چل رہی ہیں، پتہ نہیں وہ بھیڑ جا کے کنویں میں گرنے والی ہے
یا چرنے کے لیے چراگاہ کی طرف جا رہی ہے یا ذبح ہونے کے لیے مقتل کی طرف جا رہی ہے، کچھ نہیں پتا. بھیڑیں سب نکل گئی. کہتے ہیں ایک چیز کہنے والا تھا لیکن نہیں کہنا مناسب نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو عمل کے بعد اس علم کی تعلیم دینے کی بھی ہمیں اور اس علم کو فروغ دینے آگے بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم.